ایک گاؤں میں دو بھائی اپنے اپنے پریوار کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بھائی بہت امیر تھا تو دوسرا غریب۔ دیوالی آئی تو سارے گاؤں میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ لیکن چھوٹے بھائی کے پاس تو کھانے لائق بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ بڑے بھائی کے پاس مدد مانگنے گیا، لیکن بڑے بھائی نے فوراً اسے بے عزت کر کے واپس بھیج دیا۔ بیچارہ اداس لوٹ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک بوڑھا دکھائی دیا۔ بوڑھے کے پاس لکڑیوں کا ایک گٹھا تھا۔ بوڑھے نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹے، بہت اداس ہو؟ دیوالی پہ تو سب کو خوش ہونا چاہیے۔ کیسی دیوالی تاؤ؟ میرے بھائی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میرا پریوار بھوکا مر رہا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ شاید ہی تم میری مدد کرو۔ لکڑیوں کے گٹھے کو تم میرے گھر پہنچا دو، میں پھر تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس سے تم امیر ہو جاؤ گے۔ چھوٹا بوڑھے کے پیچھے چلتے ہوئے ان لکڑیوں کے گٹھے کو بوڑھے کے گھر پہنچا آیا۔ بوڑھے نے چھوٹے کو ایک مالپوا دیا اور بولا، جنگل میں جانا، تمہیں ایک جگہ 3 طرح کے عجیب پیڑ ملیں گے، وہاں تمہیں ایک چٹان نظر آئے گی، دھیان چھوٹا سے بھائی دیکھو گے، مالپوا لے چٹان کر کے کونے گفا پہ میں جا گفا کا منہ پہنچا۔ نظر آئے گا۔ گفا میں چلے جانا، وہاں 3 بونے رہتے ہیں، مالپوا ان کو بہت پسند ہے، ویسے وہ اسے کسی قیمت پہ چھوڑیں گے نہیں، تم ان سے پیسے مت مانگنا، بلکہ کہنا مجھے پتھر کی چکی دے دو۔ چھوٹا بھائی مالپوا لے کر گفا میں جا پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں مالپوا دیکھ کر ایک بونا بولا، یہ مجھے دے دو، تم اس کے بدلے جو کچھ بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ چھوٹا بولا، مجھے بس اپنی پتھر کی چکی دے دو۔ چکی لے کر جیسے ہی چھوٹا اسے جانے معمولی لگا، چکی نہ بونا سمجھنا، بولا، اسے گھمانے پر تم جو مانگو گے وہ اس کے اندر سے نکلے گا۔ جب تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی تو اس کے اوپر لال رنگ کا کپڑا ڈال دینا، سامان نکلنا بند ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک کپڑا بچھاؤ۔ کپڑا بچھا کر چھوٹے نے چکی ایک کنارے پہ رکھ کر چکی چلائی اور بولا، چکی چکی چاول نکال۔ بس چاولوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا۔ لال کپڑے سے چکی کو ڈھک کر چھوٹے نے پھر کپڑا ہٹایا اور بولا، چکی چکی دال نکال۔ ڈھیروں دال نکلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹے نے چکی کو ڈھک دیا۔ دال چاول بنا کر سب نے اپنا پیٹ بھرا۔ رات سب نے چین کی نیند لی۔ صبح اٹھ کر چھوٹا بچے ہوئے دال اور چاول کو لاد کر بازار بیچ آیا۔ واپس آ کر اس نے پھر وہی کام اپنایا۔ اس بار اس نے ڈھیروں چاول، دالیں اور بہت ساری گندم نکال کر بازار میں بیچ کر بہت سارے پیسے کمائے۔ دنوں میں ہی وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ امیر ہو گیا۔ چکی کی مدد سے کبھی گھی، کبھی تیل، کبھی دالیں، بلکہ جو چاہے وہ اس سے نکالتا رہتا۔ بڑا بھائی اس کی خوشحالی سے جلنے لگا۔ اس نے سوچا، چند دن پہلے تو یہ بھوکا مر رہا تھا اور اب اس کے ہاتھ ایسا کیا لگا کہ جس سے راتوں رات امیر ہو گیا۔ ایک رات چپ چاپ وہ چھوٹے کے گھر میں چھپ گیا۔ سارا بھید اس کے سامنے کھل گیا۔ اگلے دن جب چھوٹا بازار میں سامان بیچنے گیا تھا تو اس کے پیچھے بڑے نے اس کی چکی چرا لی اور چکی گھر لے آیا اور دور کہیں کسی جزیرے پہ بسنے کے ارادے سے وہ اپنے خاندان کو لے کر گھر سے نکل آیا۔ سمندر کنارے پہنچ کر اس نے ایک کشتی خرید، سبھی اس میں بیٹھ گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جزیرے کی طرف چل پڑے۔ اس کی بیوی پریشان تھی کہ ایک بیکار سی چکی لے کر سارا گھر بار چھوڑ کر یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے۔ بڑا بھائی اپنی بیوی کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے بولا، چکی چکی نمک نکال۔ بس
फिर क्या था, नमक का ढेर कश्ती में लगना शुरू हो गया और कश्ती डूबने लगी। वो सब समंदर में डूब गए। बड़े भाई को तो चक्की बंद करने का तरीका पता ही नहीं था। कहते हैं समंदर में अब भी चक्की घूम रही है, इसीलिए तो समंदर का पानी खारा है। नतीजा, लालच बुरी बला है।